بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ انعام پارٹ نمبر 4۔ فلا يصل الى اللہ، تو وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، وما كان للہ فهو يصل الى شرکائہم، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء ما يحکمون، کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ نمبر 1، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کو نگاہ میں، قتل اولادہم شرکاءہم، ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کو ہلاک کریں اور رلا ملا دیں ان پر ان کے دین کو۔ نمبر 2، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ نمبر 3، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ مواشی اور کھیتی ممنوع ہے، لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے خیال کے موافق، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور بعض مواشی کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بعض مواشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا، اللہ پر بہتان باندھ کر۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی۔ نمبر 4، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ، اور کہتے ہیں جو بچہ ان مواشی کے پیٹ میں ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، مشرکوں کے جاہلانہ عقائد۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے، اور پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا تو بتوں کی طرف بدل دیا، مگر بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے، ان سے زیادہ ڈرتے۔ اسی طرح غلہ وغیرہ میں سے اگر بتوں کے نام کا اتفاقاً اللہ کے حصے میں مل گیا تو پھر جدا کر کے بتوں کی طرف لوٹا دیتے، اور اللہ نام کا بتوں کے حصے میں جا پڑا تو اسے نہ لوٹاتے۔ بہانہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کا کم ہو جائے تو کیا پرواہ ہے، بخلاف بتوں کے کہ وہ ایسے نہیں۔ تماشا یہ ہے کہ یہ کہہ کر بھی شرماتے نہ تھے کہ جو ایسے محتاج ہوں ان کو معبود و مستعان ٹھہرانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ بہرحال ان آیات میں ساء ما یحکمون سے مشرکین کی اس تقسیم کا رد کیا گیا ہے، یعنی خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی وغیرہ میں سے اول تو اس کے مقابل غیر اللہ کا حصہ لگانا، پھر بری اور ناقص چیز خدا کی طرف رکھنا کس قدر ظلم اور بے انصافی ہے۔ نمبر 2، قتل اولاد۔ یہاں شرکاء کی تفسیر مجاہد نے شیاطین سے کی ہے۔ مشرکین کی انتہائی جہالت اور سنگ دلی کا ایک نمونہ یہ تھا کہ بعض اپنی بیٹیوں کو سسر بننے کے خوف سے اور بعض اس اندیشے پر کہ کہاں سے کھلائیں گے حقیقی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض اوقات منت مانتے تھے کہ اگر اتنے بیٹے ہو جائیں یا فلاں مراد پوری ہو گئی تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کریں گے۔ پھر اس ظلم و بے رحمی کو بڑی عبادت اور قربت سمجھتے تھے۔ شاید یہ رسم شیطان نے سنت خلیل اللہ ہی کے جواب میں سجائی ہوگی۔ یہود میں بھی ایک مدت تک قتل اولاد کی رسم بطور ایک عبادت و قربت کی جاری رہی، جس کا انبیاء بنی اسرائیل نے بڑی شد و مت سے رد کیا ہے۔ بہرحال اس آیت میں قتل اولاد کی ان تمام صورتوں کی شناعت بیان فرمائی جو جاہلیت میں رائج تھیں، یعنی شیاطین قتل اولاد کی تلقین و تزیین اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ تباہ و برباد کر کے چھوڑیں اور ان کے دین میں گڑبڑی ڈال دیں، کہ جو کام ملت ابراہیمی و اسماعیلی کے بالکل مضاد و منافی ہے اسے ایک دینی کام اور قربت و عبادت باور کرائیں۔ والعیاذ باللہ، کجا سنت ابراہیمی اور کجا یہ حماقت و جہالت۔ نمبر 3، اسی طرح کی آیت وَلَوْ أَنَّنَا کے شروع میں گزر چکی، وہاں جو کچھ ہم نے لکھا ہے نیز اسی مضمون کی دوسری آیات کے تحت لکھا گیا ہے، اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔ نمبر 4، مزید جاہلانہ عقائد، مثلاً مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں، یا صرف مہنت کھا سکیں جو بت خانوں کے مجاور تھے۔ یہ قیود اپنے خیال میں بعض مواشی اور کھیتوں کے متعلق عائد کر رکھی تھیں جو بتوں کے نام پر وقف کیے جاتے تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں کی پیٹھ پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کی نسبت یہ قرار دیا تھا کہ ذبح کرنے یا سواری کر لینے یا دودھ نکالنے کے وقت ان پر خدا کا نام نہ لیا جائے، کہیں بتوں کی چیز میں خدا کی شرکت نہ ہو جائے۔ پھر غضب یہ تھا کہ ان خرافات اور جہالتوں کو خدا کی طرف نسبت کرتے تھے، گویا اس نے معاذ اللہ یہ احکام دیے ہیں اور انہی طریقوں سے اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی بدعنوانیوں کے ساتھ یہ افتراء و بہتان عنقریب ان گستاخیوں کی سزا سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ الانعام خالصۃ لذکورنا، اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھائیں گے، وہ محرم علی ازواجنا، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر،
وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، وہ سزا دے گا ان کو ان تقریروں کی. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ حکمت والا جاننے والا ہے. نمبر 1، قد خسر الذين قتلوا اولادهم، بے شک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو. سفہم بغیر علم، نادانی سے بغیر سمجھے. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور نہ ایسی راہ پر. نمبر 2، وهو الذي انشأ جنات معروشات، اور اسی نے پیدا کیے باغ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں. وغیرہ معروشات، اور جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے. نمبر 3، والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل. والزیتون، اور پیدا کیا زیتون کو. والرمان، اور انار کو. متشابہ وغیرہ متشابہ، ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی. نمبر 4، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لامے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو. تفسیر. نمبر 1، ایک مسئلہ یہ بنا رکھا تھا کہ بحیرہ اور صاحبہ کو اگر ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں، اور مردہ نکلے تو سب کھا سکتے ہیں. اسی طرح کے بے سند مسئلے گھڑنے والوں کے جرائم سے خدا بے خبر نہیں. ہاں، وہ اپنی حکمت کے موافق مناسب وقت میں ان کو مناسب سزا دے گا. نمبر 2، اس سے بڑی خرابی، گمراہی اور نقصان و خسران کیا ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے بلا وجہ دنیا میں اپنی اولاد و اموال سے محروم اور سنگ دلی، بد اخلاقی و جہل میں مشہور ہوئے اور آخرت کا دردناک عذاب سر پر رکھا. نہ عقل سے کام لیا، نہ شرع کو پہچانا، پھر سیدھی راہ پر آتے تو کیسے آتے. نمبر 3، جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں مثلا انگور وغیرہ، اور جو ایسے نہیں مثلا کھجور، آم وغیرہ تنے دار درخت، یا خربوزہ، تربوزہ وغیرہ جن کی بیل بدوں کسی سہارے کے زمین پر پھیلتی ہے. نمبر 4، یعنی صورت شکل میں ملتے جلتے، مزے میں جدا جدا. ولا تسرفوا، اور بے جا خرچ نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، اس کو خوش نہیں آتے بے جا خرچ کرنے والے. نمبر 1، ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور پیدا کیا مواشی میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین میں سے لگے ہوئے. نمبر 2، کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے صریح. نمبر 3، ثمانیۃ ازواج، پیدا کیے 8 نر اور مادہ. من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، بھیڑ میں سے 2. نمبر 4، اور بکری میں سے 2. قل آذکرین حرم ام الانثیین، پوچھ تو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے یا دونوں مادہ. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہے بچہ دان دونوں مادہ کے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتلاؤ مجھ کو سند اگر تم سچے ہو. نمبر 5، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور پیدا کیے اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2. قل آذکرین حرم ام الانثیین، پوچھ تو دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ. ام اشتملت علی ارحام الانثیین، یا وہ بچہ اس پر مشتمل ہے بچہ دان دونوں مادہ کے. ام کنتم، کیا تم. تفسیر. نمبر 1، پھلوں اور غلوں کے احکام، یعنی جو غلے اور پھل حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان کے کھانے سے بدون سند کے مت رکو. ہاں، 2 باتوں کا خیال رکھو. ایک یہ کہ کاٹنے اور اتارنے کے ساتھ ہی جو اللہ کا حق اس میں ہے وہ ادا کر دو. دوسرے، فضول اور بے موقع خرچ مت کرو. اللہ کے حق سے یہاں کیا مراد ہے، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. ابن کثیر کی رائے معلوم ہوتی ہے کہ ابتداءً مکہ معظمہ میں کھیتی اور باغ کی پیداوار میں سے کچھ حصہ نکالنا واجب تھا جو مساکین و فقراء پر صرف کیا جائے. مدینہ طیبہ پہنچ کر 2 ہجری میں اس کی مقدار وغیرہ کے تعیین و تفصیل کر دی گئی، یعنی بارانی زمین کی پیداوار میں بشرطے خراجی نہ ہو 10واں حصہ، اور جس میں پانی دیا جائے 20واں حصہ واجب ہے. نمبر 2، بوجھ اٹھانے والے جیسے اونٹ وغیرہ اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے قد و قامت کے جانور جیسے بھیڑ بکری. نمبر 3، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے منتفع ہونا چاہیے. شیطان کے قدموں پر چلنا یہ ہے کہ ان کی خواہی نہ خواہی بدون حجت شرعی کے حرام کر لیا جائے، یہ شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنا لیا جائے. شیطان کی اس سے زیادہ کھلی ہوئی دشمنی کیا ہوگی کہ ان نعمتوں سے تم کو دنیا میں محروم رکھا اور آخرت کا عذاب رہا سو الگ. نمبر 4، یعنی 1 نر 1 مادہ، اس طرح ہر نوع میں 2 زوج ہوئے اور مجموعہ 8 ہو گیا.
نمبر 5 اشیاء کی تحلیل و تحریم اللہ کا کام ہے، یعنی کسی چیز کو حلال و حرام کہنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے۔ پھر ان میں سے نر کو یا مادہ کو یا بچہ کو جو مادہ کے پیٹ میں ہے، اگر تم سب آدمیوں کے یا بعض کے حق میں حرام کہتے ہو جیسے کہ پچھلی آیات میں گزرا، اس کی سند تمہارے پاس کیا ہے؟ جب خدائی حکم ہونے کی کوئی سند نہیں رکھتے تو محض آراء و اہوا سے خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو حلال یا حرام کہنا اس کا مرادف ہے کہ خدائی کا منصب معاذ اللہ تم اپنے لیے تجویز کرتے ہو یا خدا پر جان بوجھ کر افترا کر رہے ہو۔ دونوں صورتیں تباہ کن اور مہلک ہیں۔ شہداء حاضر تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، جس وقت تم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بلا تحقیق۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ نمبر 1 قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچتی ہے کسی چیز کو حرام، محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ، کھانے والے پر جو اس کو کھاوے مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، او دما مسفوحا یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا گوشت سور کا، فانہ رجس، کہ وہ ناپاک ہے، او فسقا یا ناجائز ذبیحہ، اہل لغیر اللہ بھی، جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا، فمن اضطر غیر باغ، پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے، نہ نافرمانی کرے، ولا عدل، اور نہ زیادتی کرے، فإن ربک غفور الرحیم، تو تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے نہایت مہربان۔ نمبر 2 وعلی الذین ہادوا، اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا، حرمنا، ہم نے حرام کیا، کل ذی ظفر، ہر ایک ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری سے، حرمنا علیہم شحومہما، حرام کی تھی ان کی چربی، الا ما حمل ظہورہما، مگر جو لگی ہو پشت پر۔ تفسیر نمبر 1 اشیاء کی تحلیل و تحریم محض خدا کے حکم سے ہو سکتی ہے، اور خدا کا حکم یا بواسطہ انبیاء پہنچے گا یا بلا واسطہ تعالیٰ کسی کو مخاطب فرمائے تو اسے معلوم ہو۔ یہاں دونوں صورتیں منفی ہیں، پہلے شق کے انتفاع پر نبئونی بعلم میں، اور دوسری کے نفی پر ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ میں متنبع فرمایا ہے۔ پھر مشرکین کے دعاوی میں افتراء و اضلال کے سوا اور کیا چیز باقی رہ گئی؟ بلا شبہ اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا پر بہتان باندھے اور علم و تحقیق سے تہی دست ہونے کے باوجود لوگوں کو باطل اور غلط مسائل بیان کر کے گمراہ کرتا پھرے۔ جس شخص نے اس قدر ڈھٹائی اختیار کر لی اور ایسے ظلم عظیم پر کمر باندھ لی، اس کے ہدایت پانے کی توقع رکھنا فضول ہے۔ نمبر 2 حرام جانوروں کی تفصیل۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی جن جانوروں کا کھانا دستور میں ہے ان میں سے یہی حرام ہے۔ اس آیت میں کفار کو یہ بتلانا ہے کہ جو چیزیں اوپر مذکور ہوئیں حلال تھیں جن کو تم نے حرام بنا لیا، اب وہ چیزیں بتلائی جاتی ہیں جو واقعی حرام ہیں اور تم ان کو حلال سمجھتے ہو۔ باقی مضمون آیت کی تفسیر توضیح سورہ مائدہ کے شروع میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخری کے نیچے گزر چکی، وہاں ملاحظہ کر لیجئے۔ اول ہوایا، یا انتریوں پر، او مختلط بعظم، یا جو چربی کہ ملی ہوئی ہے ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ نمبر 1 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ، پھر اگر تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی رحمت ذو رحمت واسعہ، تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہ گار لوگوں سے۔ نمبر 2 سيقول الذين اشركوا، اب کہیں گے مشرک، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو شرک نہ کرتے ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادے، ولا حرمنا من شيء، اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز، كذلك كذب الذين من قبلهم، اسی طرح جھٹلایا کیے ان سے اگلے، حتى ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ قل هل عندكم من علم، تو کہے کہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس، فتخرجوه لنا، کہ اس کو ہمارے آگے ظاہر کر دو، ان تتبعون الا الظن، تم تو نری اٹکل پر چلتے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، تو کہہ دے کہ بس اللہ کا الزام پورا ہے، فلو شاء لہداکم، سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا۔ تفسیر نمبر 1 یہودیوں پر احکام میں سختی کی سزا، یعنی اصلی حرمت تو ان چیزوں میں ہے جو اوپر مذکور ہوئیں، البتہ وقتی مصلحت سے بعض چیزیں عارضی طور پر بعض اقوام پر پہلے حرام کی جا چکی ہیں۔ مثلا یہود پر ان کی شرارتوں کی سزا میں ہر ناخن کھر والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر، مرغ
بطخ وغیرہ حرام کیا گیا تھا، نیز گائے بکری کی جو چربی پشت یا انتریوں پر لگی ہوئی ہو یا ہڈی کے ساتھ نہ ملی ہو ان پر حرام کر دی گئی تھی، جیسے گروہ کی چربی۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم و نوح علیہ السلام کے زمانے ہی سے مستمر طور پر حرام چلی آتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی عہد ابراہیمی میں حرام نہ تھی۔ یہود کی نافرمانی اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہوئیں۔ جو کوئی اس کے خلاف دعویٰ کرے جھوٹا ہے، جیسے پارہ لن تنالوا کے شروع میں قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین سے دعویٰ کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ نمبر 2 یعنی رحمت کی سمائی سے تم اب تک بچے ہوئے ہو، نہ جانو کہ عذاب ٹل گیا۔ کذا فی موضع القرآن اجمعین، تم سب کو۔ نمبر 1 قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، تو کہے کہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ان چیزوں کو۔ فإن شہدوا، پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں بھی، فلا تشہد معہم، تو نہ اعتبار کر ان کا۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا ہماری حکمتوں کو۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو۔ نمبر 2 قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، تو کہے تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو۔ نمبر 3 ولا تقربوا الفواحش، اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو۔ نمبر 4 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر حق پر۔ نمبر 5 ذالکم وصاکم، تم کو یہ حکم کیا ہے۔ نمبر 1 مشرکین کا استدلال۔ گزشتہ رکوع میں مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن حلال و طیب چیزوں کو تم نے حرام ٹھہرا لیا ہے اور اس تحریم کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہو اس کی سند اور دلیل لاؤ۔ یہاں ان کی دلیل بیان کی گئی کہ جو وہ پیش کرنے والے تھے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کو قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلاف کو اس سے بلکہ تمام مشرکانہ افعال و اقوال سے روک دیتا۔ جب نہ روکا اور یوں ہی چلا آیا تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک ہماری یہ کارروائیاں پسندیدہ ہیں، ناپسند ہوتی تو ان کے کرنے میں ہم کو اب تک کیوں آزاد چھوڑتا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیک نام اور مدبر گورنمنٹ کسی باغیانہ تحریک میں حصہ لینے والے کو باوجود یقینی اطلاع اور کافی قدرت کے پہلے ہی دن پکڑ کر پھانسی نہیں دیتی، ان کے حرکات کی نگرانی رکھتی ہے، کبھی رویہ درست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ آدمی ایسی حرکات کا انجام سوچ سنبھل کر کے کرے، کبھی اصلاح سے مایوس ہو کر ڈھیل چھوڑتی ہے کہ اس کی بغاوت کا ایسا باضابطہ اور مکمل مواد فراہم ہو جائے جس کے بعد اس کی انتہائی مجرمانہ غداری قانونی حیثیت سے اعلیٰ رؤوس الاشہاد ثابت کی جا سکے۔ ان تمام صورتوں میں مجرم کی باغ ڈھیلی چھوڑ دینے اور فوراً سزا نہ دینے سے کیا یہ ثابت ہوگا کہ گورنمنٹ کی نظر میں وہ کارروائی جرم و بغاوت نہیں؟ گورنمنٹ کی نگاہ میں ان افعال کا جرم ہونا اول تو اس کے شائع کیے ہوئے قانون سے ظاہر ہے، دوسرے جب یہ مجرم مہلت پوری ہونے پر عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور باضابطہ اثبات و اظہار جرم کے بعد پھانسی یا حبس دوام کی سزا بھگتے گا، تب برائے العین مشاہدہ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کی نظر میں یہ کتنا بڑا جرم تھا۔ مشرکین کو مہلت دینے کی حکمت۔ بہرحال گورنمنٹ کا کسی جرم پر باوجود علم و قدرت رکھنے کے کسی مسئلے سے فوری سزا جاری نہ کرنا اس کی دلیل نہیں کہ وہ جرم کو جرم نہیں سمجھتی۔ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ وہ احکم الحاکمین ابتدائے آفرینش سے آج تک بتوسط اپنے صادق القول اور پاک باز نائبین کے ہر قسم کے قوانین و احکام سے بندوں کو مطلع فرماتا رہتا ہے اور کھول کر بتلا دیا کہ کون سے بات اس کے یہاں پسندیدہ اور کون سی ناپسند ہے۔ کبھی پے بپے، کبھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان احکام و ہدایات کی یاد دہانی بھی ہوتی رہی۔ اسی دوران میں خلاف ورزی کرنے والوں سے مسامحت کی حد تک مسامحت کی گئی، معمولی تنبیہات کی ضرورت ہوئی تو وقتاً فوقتاً انہیں بھی کام میں لایا گیا، اور جن کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہونے والا تھا انہیں ڈھیل دی گئی کہ وہ صاف اور اعلانیہ طور پر اپنے کو خدا کی انتہائی سزا کا مستحق ٹھہرا کر کیفر کردار کو پہنچے۔ چنانچہ بہت سی قومیں اپنے جرائم کے پاداش کا دنیا میں تھوڑا تھوڑا مزہ چکھ چکی ہیں، پھر ان حالات کی موجودگی میں کسی قوم کے چند روز جرائم میں مبتلا رہنے اور فوراً نہ پکڑے جانے سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ وہ جرائم معاذ اللہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں، ورنہ خدا انہیں ایک گھنٹہ کی بھی مہلت نہ دیتا۔
مشرکین کا دوسرا استدلال اور جواب رہا یہ سوال کہ خدا نے انسان کی ساخت ہی ابتدا سے ایسی کیوں نہ بنا دی کہ وہ برائی کی طرف قطعاً نہ جا سکتا، اور اس طرح فطرتاً اسے مجبور کر دیا جاتا کہ نیکی اور بھلائی کے سوا کوئی چیز اختیار نہ کر سکے۔ اگر غور کیا جائے تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسا کیوں نہ پیدا کر دیا گیا کہ وہ انسان ہی نہ رہتا، یا تو اینٹ پتھر بن جاتا جو ادراک و شعور اور کسب اختیار سے یکسر خالی ہو، یا گدھے گھوڑے وغیرہ جانوروں کی طرح جزئی احساس و ارادہ رکھنے والا حیوان ہوتا جو ازل سے ابد تک اپنے مخصوص و متشابہ افعال و احوال کے محدود دائرہ میں چکر لگاتا رہے، اور یا بہت عزت دی جاتی تو فرشتوں کی صفوں میں بٹھلا دیا جاتا جو محض طاعت و عبادت کے اختیار کرنے پر مجبور و مفتور ہیں۔ الحاصل یہ کلی ادراکات اور عظیم الشان کسبی تصرفات رکھنے والی ترقی کن نوعی ہی صفحہ ہستی پر نہ لائی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان اپنے شرف و کرامت کا بلند باغ دعویٰ رکھتے ہوئے ایسی جرات نہ کرے گا کہ سرے سے اپنے نوع کے وجود ہی کا مخالف ہو جائے۔ پھر اگر نوع انسانی کا ماں اس کے عقلی و عملی قوتوں اور کسب اختیار کی موجودہ آزادی کے پیدا کرنا نظام عالم کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، تو اس نظام تکوینی کے آثار و نتائج کا قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مادی اور معاشی زندگی کے شعبوں میں تو انسان کی عقلی و کسبی آزادی کی بدولت بے شمار انواع و اقسام کے مختلف مظاہر سامنے آئیں، لیکن معادی و روحانی میدانوں میں وہی دل اور دماغ اور کسب اختیار کی قوتیں رکھنے والے انسان سب کے سب ایک ہی پگڈنڈی پر چلنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور کوئی ایک قدم ادھر ادھر ہٹانے کی قدرت نہ رکھے۔ بس اگر نوع انسان کا بحقیقت الموجودہ مجموعہ عالم میں پایا جانا ضروری ہے تو نیک و بد کا اختلاف بھی لابدی ہوگا۔ یہی اختلاف کا وجود بڑی دلیل اس کی ہے کہ ہر وہ فعل جو وقوع میں آئے ضروری نہیں کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، ورنہ مختلف و متضاد افعال کی موجودگی میں ماننا پڑے گا۔ مثلا خوش اخلاقی بھی خدا کو پسند ہو اور بد اخلاقی بھی، ایمان لانا بھی پسند ہو اور نہ لانا بھی، جو صریحاً باطل ہے۔ بے شک خدا اگر چاہتا تو انسان کی ساخت ایسی بنا سکتا تھا کہ سب ایک ہی راستہ پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتے، لیکن جب ایسا واقعہ نہیں ہوا تو یہی حجت بالغہ اور پورا الزام ان لوگوں پر ہے جو لو شاء اللہ ما اشرکنا کہہ کر مشیت و رضا الہی میں تلازم ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس قدر شدید اختلافات کی موجودگی میں ان کے اصول کے موافق کہنا پڑے گا۔ مثلا توحید خالص بھی اللہ کے نزدیک صحیح اور مرضی ہو کہ اس کے نقیض شرک جلی بھی اور وقص لہذا ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مشرکین کا یہ استدلال لو شاء اللہ ما اشرکنا الی آخری محض لغو اور پادر ہوا۔ کوئی علمی اصول ان کے پاس نہیں جسے عقل مندوں کے سامنے پیش کر سکیں، محض اٹکل کے تیر اور تخمینی باتیں ہیں جن کو خدا کی حجت بالغہ بکلی رد کرتی ہے، جس کی طرف فلو شاء لہداکم اجمعین میں اشارہ فرمایا۔ یعنی انسان کی فطرت ایسی نہیں بنائی گئی کہ سب کے سب راہ ہدایت پر چل پڑے، اس کو کسب اختیار کے وہ آزادی حق جل وعلا نے عطا فرمائی جس کو عطا کیا جانا کسی مخلوق کے لیے ممکن تھا۔ اس لیے لازم ہے کہ اس آزادی کے استعمال کے وقت راہیں مختلف ہو جائیں، کوئی نیکی کو اختیار کر لے، کوئی بدی کو، کوئی حق تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا مظہر بن جائے، کوئی غضب کا۔ اس طرح وہ آخری مقصد جو خالق کائنات نے آفرینش عالم سے ارادہ کیا ہے، یعنی اپنے صفات و جمال و جلال کا اظہار اعلیٰ وجہ الاتم پورا ہو، لیبلواکم ایکم احسن عملا، ورنہ اگر تمام عالم ایک ہی حال پر فرض کر لیا جائے تو بعض صفات الہیہ کا ظہور ممکن ہوگا اور دوسرے بعض کے ظہور کے لیے کوئی محل نہ ملے گا۔ یہاں تک جو کچھ ہم نے کہا وہ اس تقدیر پر تھا کہ مشرکین کے قول لو شاء اللہ ما اشرکنا سے یہ غرض ہو کہ وہ اپنے خرافات و کفریات کا استحسان ثابت کرنا چاہتے تھے جیسے کہ ان کے احوال سے ظاہر ہے، اور اگر کلام مذکور سے ان کی غرض صرف معذرت ہو کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہم سے کراتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، بہرحال اس کی مشیت سے ہے۔ پھر مشیت الہی کے مقابلہ میں انبیاء اور رسل ہم سے کیوں مزاحمت کرتے ہیں اور عذاب الہی کا ڈراوا کیوں سناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس خدا کی مشیت سے تم افعال شنیعہ کا کسب کرتے ہو، اسی کی مشیت سے انبیاء اور رسل تمہاری مزاحمت کرتے ہیں، اور وہی مشیت تمہارے کسب پر مناسب عذاب بھیجتی ہے۔ جس طرح قدرت نے سانپ کو پیدا کیا اور وہی مارگزیدہ کے حق میں ہلاکت کا اثر مرتب کرتی ہے، خاص سانپ کے کاٹنے میں مارگزیدہ کے فعل و اختیار کو کچھ دخل ہو یا نہ ہو، اسی طرح تمہارے شرک و کفر میں ہلاکت دائمی کی اور ایمان و عمل صالح میں نجات ابدی کی تاثیرات رکھ دینا بھی اسی قدرت و مشیت ازدی کا کام ہے جس سے تمام سلسلہ اسباب و مسببات کی تخلیق ہوئی ہے۔ بس اگر تم اپنے مشرکانہ اطوار سے باز نہ آنے میں مشیت کے عموم سے احتجاج کر سکتے ہو تو ارسال رسل اور انزال عذاب وغیرہ امور کو بھی اسی مشیت کی کار فرمائی کا نتیجہ سمجھ کر خدا کی حجت بالغہ کو تمام سمجھو۔ بے شک خدا چاہتا ہے
تو چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا، لیکن اس نے تمہاری سوء استعداد کی وجہ سے ایسا نہیں چاہا۔ آخر تمہارے سوء اختیار سے جو افعال صادر ہوئے ان کا طبعی اثر عذاب کی صورت میں مرتب ہو کر رہا۔ نمبر 2، یعنی دلیل عقلی کا حال تو اوپر معلوم ہو چکا، اب اگر اس من گھڑت تحریم پر کوئی نقلی دلیل رکھتے تو وہ لاؤ۔ کیا تمہارے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جو یہ بیان کریں کہ ہاں ان کے روبرو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا؟ ظاہر ہے کہ ایسے واقعی گواہ کہاں دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر 2-4 گستاخ جھوٹے بے حیا یہی گواہی دینے کو کھڑے ہو جائیں تو ایسوں کی بات پر تم کان نہ دھرو اور نہ ان کی خواہشات کی پرواہ کرو۔ یہاں تک کہ ان چیزوں کا بیان تھا جو مشرکین نے محض اپنے رائے و ہوا سے حرام ٹھہرا رکھا تھا، پھر اس تحریم کے لیے حیلے اور باطل عذر پیش کرتے تھے۔ آگے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جنہیں خدا نے حرام کیا اور ہمیشہ سے حرام رہی ہیں، لیکن یہ مشرکین مبتلا ہیں۔ نمبر 3، مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل۔ عرب مفلسی کی وجہ سے بعض اوقات اولاد کو قتل کر دیتے تھے، خود ہی کھانے کو نہیں، اولاد کو کہاں سے کھلائیں؟ اس لیے فرمایا رزق دینے والا تو خدا ہے، تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی۔ دوسری جگہ بجائے من املاق ان کے خشیت املاق فرمایا، یعنی مفلسی کے ڈر سے قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ ان کا ذکر ہوگا جو فی الحال مفلس نہیں مگر ڈرتے ہیں کہ جب عیال زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، چونکہ پہلے طبقہ کو عیال سے پہلے اپنے روٹی کی فکر ستا رہی تھی اور دوسرے کو زیادہ عیال کی فکر نے پریشان کر رکھا تھا۔ شاید اس لیے یہاں من املاق کے ساتھ نرزقکم و ایاکم اور اس آیت میں خشیت املاق ان کے ساتھ نرزقہم و ایاکم ارشاد فرمایا، واللہ عالم۔ نمبر 4، بری نظر ڈالنے کی مذمت۔ پاس نہ جاؤ سے شاید یہ مراد ہے کہ ایسے کاموں کے مبادی و وسائل سے بھی بچنا چاہیے، مثلا زنا کی طرح۔ نظر بد سے بھی اجتناب لازم ہے۔ نمبر 5، الا بالحق کا استثناء ضروری تھا جس میں قاتل عامد، زانی، محسن اور مرتد عن الاسلام کا قتل داخل ہے، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں اس کی تصریح وارد ہو چکی اور ائمہ مجتہدین اس پر اجماع کر چکے ہیں۔ بہی لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نمبر 1، ولا تقربوا مال الیتیم، اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی کی احسن، مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جاوے اپنی جوانی کو۔ نمبر 2، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو۔ نمبر 3، واذا قلتم فاعدلوا، اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو، ولو کان ذا قربى، اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو۔ نمبر 4، وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ نمبر 5، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تم کو یہ حکم کر دیا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وان ھذا صراط مستقیما، اور حکم دیا کہ یہ راہ ہے میری سیدھی، فاتبعوہ، سو اس پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور مت چلو اور رستوں پر، فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ نمبر 6، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے، علی الذی احسن، نیک کام والوں پر۔ اور تفسیر۔ نمبر 1، حرام کاموں کی تفصیل۔ اس آیت سے ان چیزوں کا حرام ہونا ثابت ہوا۔ نمبر 1، شرک باللہ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ نمبر 3، قتل اولاد۔ نمبر 4، سب بے حیائی کے کام، مثلا زنا وغیرہ۔ نمبر 5، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 2، مال یتیم کی حفاظت، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا حرام ہے، ہاں بہتر و مشروع طریقے سے احتیاط کے ساتھ اس میں ولی یتیم تصرف کر سکتا ہے، جب یتیم جوان ہو جائے اور اپنے فرائض سنبھال سکے تو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 3، یعنی اپنی طاقت کے موافق ان احکام کی بجا آوری میں کوشش کرو، تم مکلف ہو، خدا کسی کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ نمبر 4، یعنی حق و انصاف کی بات کہنے میں کسی کی قرابت و محبت مانے نہ ہونی چاہیے۔ نمبر 5، اس کے اوامر و نواہی پر پابندی سے عمل کرو، خدا کے لیے جو نظر مانو یا قسم کھاؤ بشرطے کہ غیر مشروع بات کی نہ ہو اسے پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، صراط مستقیم، یعنی احکام مذکورہ بالا کی پابندی اور خدا کے عہد کو اعتقاداً اور عملاً پورا کرنا ہی یہ صراط مستقیم سیدھی راہ ہے جس کی طلب سورہ فاتحہ میں تلقین کی گئی ہے۔ یہ راہ تم کو دکھلا دی گئی، اب چلنا تمہارا کام ہے، جو کوئی اس کے سوا دوسرے راستے پر چلا وہ خدا کے راستے سے بھٹکا۔ تفصیلا لکل شیء، واسطے تفصیل ہر شے کے، وہدن ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون،
اور ہدایت اور رحمت کے، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔ نمبر 1 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے ہم نے اتاری برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، سو اس پر چلو، وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ نمبر 2 أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ، اس واسطے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب جو اتری تھی، عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ، سو انہی دو فرقوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی۔ نمبر 3 او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب، یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر اترتی کتاب، لکنا اهدى منهم، تو ہم تو راہ پر چلتے ان سے بہتر۔ فقد جاءكم بينة من ربكم، سو آ چکی تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت۔ نمبر 4 فمن اظلم، اب اس سے زیادہ ظالم کون، ممن كذب بآیات اللہ، کے جو جھٹلاوے اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنها، اور ان سے کتراوے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں۔ تفسیر نمبر 1 پچھلی شریعت میں یہی احکام معلوم ہوتے ہیں کہ جو احکام اوپر قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم سے پڑھ کر سنائے گئے، یہ ہمیشہ سے جاری تھے، تمام انبیاء اور شرائع کا ان پر اتفاق رہا کیا۔ بعدہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، جس میں احکام شرع کی مزید تفصیل درج تھی۔ تورات عطا فرما کر اس زمانہ کے نیک کام کرنے والوں پر خدا نے اپنی نعمت پوری کر دی، ہر ضروری چیز کو شرح و بس سے بیان فرما دیا، اور ہدایت و رحمت کے ابواب مفتوح کر دیے، تاکہ اسے سمجھ کر لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کا کامل یقین حاصل کریں۔ نمبر 2 قرآن کریم کا اتباع، یعنی تورات تو تھی ہی جیسی کچھ تھی، لیکن ایک یہ کتاب ہے قرآن کریم جو اپنے درخشاں اور ظاہر اور باہر حسن و جمال کے ساتھ تمہارے سامنے ہے۔ اس کی خوبصورتی اور کمال کا کیا کہنا، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، اس کی ظاہری و باطنی برکات اور سوری و معنوی کمالات کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے، بہار عالم حسنش دل و جہاں تازہ میدارت، برنگ اصحاب صورت رابہ بوار بو ارباب مانا را۔ اب دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اگر خدا کی رحمت سے حظ وافر لینا چاہتے ہو تو اس آخری اور مکمل کتاب پر چل پڑو، اور خدا سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کے کسی حصے کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ نمبر 3 قرآن پوری دنیا کے لیے حجت ہے، یعنی اس مبارک کتاب قرآن کریم کے نزول کے بعد عرب کے امیین کے لیے یہ کہنے کا بھی موقع نہیں چھوڑا گیا کہ بیشتر جو آسمانی کتابیں شرائع الہیہ کو لے کر اتری تو وہ تو ہمارے علم کے موافق انہی دو فرقوں یہود و نصارہ پر اتری۔ بے شک وہ لوگ آپس میں اسے پڑھتے پڑھاتے تھے، اور بعض اس کا ترجمہ بھی عربی میں کرتے تھے، مثلا ورقہ ابن نوفل وغیرہ، اور بعض سے مدت تک اس دھن میں لگے رہے کہ عرب کو یہودی یا نصرانی بنا لیں، لیکن ہمیں ان کی تعلیم و تدریس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس سے بحث نہیں کہ یہود و نصارہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ چیزیں کہاں تک اپنی اصلی سماوی صورت میں محفوظ ہیں۔ مطلب صرف اس قدر ہے کہ ان شرائع کتب کے اصلی مخاطب فقط قوم بنی اسرائیل تھی، خواہ اس تعلیم کے بعض اجزاء مثلا توحید اور اصول دینیہ کی دعوت کو وسعت دے کر بنی اسرائیل کے سوا دوسری اقوام کے حق میں بھی عام کر دیا گیا ہو، تاہم جو شریعت اور کتاب سماوی بحیات مجموعی کسی خاص قوم پر اسی کے مخصوص فائدے کے لیے اتری، اس کے درس و تدریس سے اگر دوسری اقوام خصوصاً عرب جیسی غیور اور خوددار قوم کو دلچسپی اور لگاؤ نہ ہو تو کچھ مستبعد نہیں۔ بنا پر وہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی آسمانی کتاب و شریعت ہماری طرف نہیں آئی، اور جو کسی مخصوص قوم کے لیے آئی ہے اس سے ہم نے چندہ واسطہ نہیں رکھا، پھر ہم ترک شرائع پر کیوں ماخوذ ہوں گے؟ مگر آج ان کے لیے اس طرح کے حیل و حوالوں کا موقع نہیں رہا۔ خدا کی حجت، اس کی روشن کتاب اور ہدایت و رحمت عامہ کی بارش خاص ان کے گھر میں اتاری گئی تاکہ وہ اولاً اس سے مستفید ہوں، پھر اس امانت الہیہ کو تمام احمر و اسود اور مشرق و مغرب کے باشندوں تک حفاظت و احتیاط کے ساتھ پہنچا دیں، کیونکہ یہ کتاب کسی خاص قوم ملک کے لیے نہیں اتاری گئی، اس کا مخاطب تو سارا جہان ہے۔ چنانچہ خدا کے فضل و توفیق سے عرب کے ذریعے سے خدا کا یہ عام اور آخری پیغام آج دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ گیا، والحمدللہ کے اعلیٰ ذالک۔ نمبر 4 یعنی پہلی امتوں کا حال سن کر شاید تم کو ہوس ہوتی اور دل میں ولولہ اٹھتا کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر عمل کر کے دکھلاتے، سو تم کو ان سے بہتر کتاب دے دی گئی ہے، اب دیکھیں کون کیا کام کر کے دکھلاتا ہے۔ سوء العذاب بما كانوا یصدفون، برا عذاب بدلے میں اس کترانے کے۔ نمبر 1 هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں لوگ
مگر یہی کہ ان پر آئیں فرشتے، او یأتی ربک یا آئے تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی، یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن آئے گی ایک نشانی تیرے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانھا کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، او کسبت فی ایمانھا خیرا یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی، قل انتظروا انا منتظرون تو کہہ دے تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 ان الذین فرقوا دینہم جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں، وکانوا شیعا اور ہو گئے بہت سے فرقے، لست منہم فی شیء تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، انما امرہم الی اللہ ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون پھر وہی جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ نمبر 3 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے، ومن جاء بالسیئۃ فلہ اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی 100۔ تفسیر نمبر 1 اب ایسی بے مثال روشن کتاب آنے کے بعد اگر اس کی آیتوں کو کوئی جھٹلائے اور اس کے احکام قبول کرنے سے کترائے یا دوسروں کو روکے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تنبیہ صدف عنہا کے دونوں معنی سلف سے منقول ہے، روکنا اور اعراض کرنا۔ مترجم علام نے دوسرے معنی لے کر کترائے ترجمہ کیا ہے۔ نمبر 2 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی جو حد تھی وہ پوری ہو چکی، انبیاء تشریف لائے، شریعتیں اتری، کتابیں نشان مثلا قیامت کی کوئی بڑی علامت ظاہر ہو تو کتابیں آئیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی آ چکی تب بھی نہیں مانتے، تو شاید اب اس کے منتظر ہیں کہ اللہ آپ آئے یا فرشتے آئیں یا قدرت کا کوئی بڑا نشان مثلا قیامت کی کوئی بڑی علامت ظاہر ہو۔ یاد رہے کہ قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشان وہ بھی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد نہ کافر کا ایمان لانا معتبر ہوگا نہ عاصی کی توبہ۔ صحیحین کی احادیث بتلاتی ہیں کہ یہ نشان آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا ہے، یعنی جب خدا کا ارادہ ہوگا کہ دنیا کو ختم کرے اور عالم کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے تو موجودہ قوانین طبعیہ کے خلاف بہت سے عظیم الشان خوارق وقوع میں آئیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، غالباً اس حرکت سے مقلوبی اور رحبت قہری سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ جو قوانین قدرت اور نوامی سے طبعیہ دنیا کے موجودہ نظم و نسق میں کار فرما تھے ان کی میعاد ختم ہونے اور نظام شمسی کے الٹ پلٹ ہو جانے کا وقت پہنچا، گویا اس وقت سے عالم کبیر کے نزع اور جان کنی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جس طرح عالم صغیر انسان کی جان کنی کے وقت کا ایمان اور توبہ مقبول نہیں کیونکہ وہ حقیقت میں اختیاری نہیں ہوتا، اسی طرح طلوع الشمس من المغرب کے بعد مجموع عالم کے حق میں یہی حکم ہوگا کہ کسی کا ایمان و توبہ معتبر نہ ہو۔ بعض روایات میں طلوع الشمس من مغربہا کے ساتھ چند دوسرے نشانات بھی بیان ہوئے، مثلا خروج دجال، خروج دابہ وغیرہ۔ ان روایات کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ان سب نشانات کا مجموعہ متحقق ہوگا، اور وہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ طلوع الشمس من المغرب بھی متحقق ہو، تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ الگ الگ ہر نشان پر یہ حکم متفرع نہیں۔ ہمارے زمانہ کے بعض ملحدین جو ہر غیر معمولی واقعہ کو استعارہ کا رنگ دینے کے خوگر ہیں، وہ طلوع الشمس من المغرب کو بھی استعارہ بنانے کی فکر میں ہے۔ غالباً ان کے نزدیک قیامت کا آنا بھی ایک طرح کا استعارہ ہی ہوگا۔ تنبیہ یہ جو کہا کہ آئیں فرشتے یا آئے تیرا رب، اس کی تفسیر سیقولو کے نصف پر آیت حل ینظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام کے تحت میں گزر چکی، وہاں دیکھ لیا جائے، اور جملہ او کسبت فی ایمانھا کا عطف آمنت من قبل پر ہے، اور تقدیر عبارت کی ابن المنیر وغیرہ محققین کے نزدیک یوں ہے لا ینفع نفسا ایمانھا او کسبھا خیرا لم تکن آمنت من قبل او لم تکن کسبت فی ایمانھا خیرا، یعنی جو پہلے سے ایمان نہیں لایا اس وقت اس کا ایمان نافع نہ ہوگا، اور جس نے پہلے سے کسب خیر نہ کیا اس کا کسب خیر نافع نہ ہوگا، یعنی توبہ قبول نہ ہوگی۔ نمبر 3 دین میں فرقہ بندی۔ پچھلے رکوع میں قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الی آخر سے بہت سے احکام بیان فرما کر ارشاد ہوا تھا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، یعنی صراط مستقیم دین کی سیدھی راہ ہمیشہ سے ایک رہی، اس سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر بہت ہیں۔ تمام انبیاء و مرسلین اصولی حیثیت سے اسی ایک راہ پر چلے اور لوگوں کو بلاتے رہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى رکوع نمبر 2۔ اصول دین میں ان کے باہم کوئی تفریق نہیں، زبان و مکان اور خارجی احوال کے اختلاف سے فروع شرعیہ میں جو تفاوت ہو وہ تفرق نہیں، بلکہ ہر وقت کے مناسب رنگ میں ایک ہی مشترک مقصد کے ذرائع حصول کا تنوع ہے جو دین انبیاء سابقین لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی مخالفت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی تکمیل و تفصیل کے غرض سے اتاری گئی۔ سب کے آخر میں قرآن آیا جو تمام کتب سابقہ کی تتمیم
و تصدیق اور ان کے علوم و معرفت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ درمیان میں ان کتب و شرائع سے اعراض کرنے والوں کا حال بیان کر کے ان الذین فرقوا دینہم سے پھر اصل مطلب کی طرف عود کیا گیا، یعنی دین الہی کا راستہ صراط مستقیم ایک ہے۔ جو لوگ اصل دین میں پھوٹ ڈال کر جدا جدا راہیں نکالتے اور فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ یا وہ مدعیان اسلام جو مستقبل میں عقائد دینیہ کی چادر کو پھاڑ کر پارا پارا کرنے والے تھے، ان لوگوں سے آپ کو کچھ واسطہ و سروکار نہیں۔ یہ سب فتفرق بکم عن سبیلہ میں داخل ہیں۔ آپ ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کر کے خدا کے اسی ایک راستہ صراط مستقیم پر جمے رہیے اور ان کا انجام اللہ کے حوالے کیجیے، وہ ان کو دنیا یا آخرت میں جتلا دے گا۔ یا کچھ دین میں گڑبڑی کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب فرقوا دینہم کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو باتیں یا یقین لانے کی ہیں اصول دین ان میں فرق نہ چاہے، اور جو کرنے کی ہیں فروع دین ان کے طریقے کئی ہوں تو برا نہیں۔ یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، سزا پائے گا اسی کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ نمبر 1، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، تو کہہ دے کہ مجھ کو سجھائی میرے رب نے راہ سیدھی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین صحیح ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا۔ نمبر 2، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا شرک والوں میں۔ نمبر 3، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے، سارے جہان کا ہے، لا شریک لہ، کوئی نہیں اس کا شریک۔ نمبر 4، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ نمبر 5، قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، تو کہے کہ کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی رب، اور وہی ہے رب ہر چیز کا۔ نمبر 6، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ پر ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور جو بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فی تختلفون، پھر تمہارے رب کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، سو وہ جتلائے گا، بما کنتم فی تختلفون، جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، نیکی اور برائی کی جزا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون میں ان افعال شنیعہ کے مجازات پر متنبہ کیا گیا تھا، ساتھ ہی ہر نیک و بد کے مجازات کا عام قانون بتلا دیا کہ بھلائی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے اور برائی کا زائد اس کے برابر، یعنی جس نے ایک نیکی کمائی تو کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، زائد کی حد نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جو ایک بدی کا مرتکب ہوا تو ویسی ایک بدی کی جس قدر سزا مقرر ہے اس سے آگے نہ بڑھیں گے، تخفیف کر دیں یا بالکل معاف کر دیں، یہ اختیار ہے۔ پھر جہاں وفور رحمت کی یہ کیفیت ہو وہاں ظلم کا کیا امکان ہے۔ نمبر 2، یعنی ایک خدا ہی کا ہو رہا تھا۔ نمبر 3، یعنی تم دین میں جتنے چاہو راہیں نکال لو اور جس قدر معبود چاہو ٹھہرا لو، اور مجھ کو تو میرا پروردگار صراط مستقیم بتلا چکا، اور وہی خالص توحید اور کامل تفویض و توکل کا راستہ ہے جس پر موحد اعظم ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ بڑے زور و شور سے چلے، جن کا نام آج بھی تمام عرب اور کل ادیان سماویہ غایت عظمت و احترام سے لیتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام توحید و تفویض۔ اس آیت میں توحید و تفویض کے سب سے اونچے مقام کا پتہ دیا گیا جس پر ہمارے سید و آقا محمد رسول اللہ فائز ہوئے۔ نماز اور قربانی کا خصوصیت سے ذکر کرنے میں مشرکین پر جو بدنی عبادت اور قربانی غیر اللہ کے لیے کرتے تھے تصریحاً رد ہو گیا۔ نمبر 5، عموماً مفسرین وانا اول المسلمین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں، لیکن جامع ترمذی کی حدیث کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد کے موافق آپ اول الانبیاء ہیں، تو اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ یہاں اولیت زمانی مراد نہ ہو بلکہ تقدم رتبی مراد ہو، یعنی میں سارے جہان کے فرما برداروں کی صف میں نمبر اول اور سب سے آگے ہوں۔ شاید مترجم محقق قدس سرہ نے ترجمہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں کی جگہ سب سے پہلے فرما بردار ہوں کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ محاورات کے اعتبار سے یہ تعبیر اولیت رتبی کے ادا کرنے میں زیادہ واضح ہے، واللہ عالم۔ نمبر 6، پہلے توحید فی الالوہیت کا ذکر تھا، اب توحید فی الربوبیت کی تصریح فرمائی، یعنی جس طرح معبود اس کے سوا کوئی نہیں، مستعان بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ استعانت ربوبیت عامہ پر متفرع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نمبر 7، ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ کفار مسلمانوں سے توحید وغیرہ میں جھگڑتے اور کہتے تھے کہ تم توحید
کی راہ چھوڑ کر ہمارے راستہ پر آ جاؤ، اگر اس میں کوئی گناہ ہو تو ہمارے سر۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، سورہ عنکبوت رکوع نمبر 1۔ یعنی اس کا جواب دے دیا کہ ہر ایک کا گناہ اسی کے سر ہے، کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بار نہیں اٹھا سکتا، باقی تمہارے جھگڑے اور اختلافات خدا کے یہاں جا کر سب طے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے فیصلے کی جگہ نہیں، امتحان و آزمائش کا گھر ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آگاہ فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں۔ نمبر 1، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا تم میں درجے ایک کے ایک پر۔ نمبر 2، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، انسان اللہ کا نائب ہے، یعنی خدا نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا کہ تم اس کے دیے ہوئے اختیارات سے کام لے کر کیسے کیسے حاکمانہ تصرفات کرتے ہو۔ یہ تم کو باہم ایک دوسرے کا نائب بنایا کہ ایک قوم جاتی ہے تو دوسری قوم اس کی جانشین ہوتی ہے۔ نمبر 2، انسانوں میں فرق مراتب، یعنی تمہارے آپس میں بے حد فرق مدارج رکھا، چنانچہ شکل و صورت، رنگت، لہجہ، اخلاق و ملکات، محاسن، مساوی، رزق و دولت و عزت و جاہ وغیرہ میں افراد انسانی کے بے شمار درجات ہیں۔ نمبر 3، یعنی ظاہر ہو جائے کہ ان حالات میں کون شخص کہاں تک خدا کا حکم مانتا ہے۔ ابن کثیر نے فیما آتاکم سے وہ مختلف احوال و درجات مراد لیے ہیں جن میں حسب استعداد و لیاقت ان کو رکھا گیا ہے۔ اس تقدیر پر آزمائش کا حاصل یہ ہوگا، مثلا غنی حالت غنا میں رہ کر کہاں تک شکر کرتا ہے، اور فقیر حالت فقر میں کس حد تک صبر کا ثبوت دیتا ہے۔ وقس حال ہذا، بہرحال اس آزمائش میں جو بالکل نالائق ثابت ہوا، حق تعالیٰ نے اس کے حق میں سریع العقاب، اور جس سے قدرے کوتاہی رہ گئی اس کے حق میں غفور، اور جو پورا اترا اس کے لیے رحیم ہے۔ تمت سورۃ الانعام بعون اللہ ملک العلام۔ یہ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔